قرآن میں ایک آیت ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے لکھتے ہیں اور بولتے ہی اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو بہت ہی کنٹروورشل ویو ہے، لیکن جب آپ یہ بولتے ہو کہ حدیث جو ہے وہ وہی غیر مطلوع ہے، مطلب ایسی وہی جس کو ریسیٹیشن نہیں کیا جاتا ہے، جیسے قرآن جو ہے ان کے حساب سے وہی مطلوع ہے، مطلب جس کا ریسیٹیشن کیا جاتا ہے، اور حدیث ان کے حساب سے وہی غیر مطلوع ہے جس کا جو ہے ریسیٹیشن نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں اس آیت کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ آپ یہ بولتے ہو، آپ خود سے جو ہے حدیث لکھتے ہو یا حدیث آپ کمپائل کرتے ہو اور پھر اس کو آپ اللہ کی وحی قرار دیتے ہو. یہ بہت بڑی جرات ہے. یہ سوال نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. بے شک آتی ہے، قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ وحی حدیث ہے یا وہ حدیث کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ حدیث ایک ضمنی علم ہے. اللہ کی وحی کوئی ضمنی علم تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے ایکسیپٹ کی جاتی ہے اور ریجیکٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وحی کو تو آپ ایکسیپٹ اور ریجیکٹ نہیں کر سکتے. حدیث کو آپ کلاسیفائی کرتے ہو، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، موضوع، حسن، اور بھی بہت سارے کیٹیگرائزیشن ہیں. وحی کو تو آپ اس طرح سے کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، اور اس کیٹیگرائزیشن کے بیسس کے اوپر آپ حدیث کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہو اور ریجیکٹ بھی کرتے ہو. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وحی جو ہے آپ کے اصول کے حساب سے، کیونکہ اصول حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ نے بنا کے نہیں دی نا، اسے اصول حدیث تو محدثین نے بنا کے دی ہے. تو مجھے یہ سوال ہے کہ اصول کی وحی جو ہے کیا اصول حدیث کے اوپر جج کی جائے گی کہ فلاں چیز وحی ہے یا فلاں وحی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب محدثینوں میں اختلاف ہو جاتا ہے ایک حدیث کو لے کر، فلاں کے نزدیک والی حدیث صحیح ہے، فلاں کے نزدیک والی حدیث ضعیف ہے، تو یہاں پر تو اس پر بھی اختلاف ہو جائے گا نا کہ یہ وحی ہے یا نہیں ہے وحی ہے. تو ایک کے نزدیک وحی ہے، دوسرے کے نزدیک جو ہے وہ وحی نہیں ہے. تو یہ چیز کہنا کہ حدیث جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ مجھے لگتا ہے بہت بڑی ضرورت ہے. اور یہ اسی کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں پھر یہ اللہ کی طرف سے. یہی ہوا ہے حدیث کو لے کر کہ کوئی بھی بندہ حدیث کو اگر کسی بیسس پہ ریجیکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کرنا تو اللہ کو ریجیکٹ کرنے کے طرح. تو یہ سوچنے والی چیز ہے. اور ابھی تو خود جو ہے ابھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا جو ہے ویڈیو آ گیا ہے جس میں وہ ایسی تقلید کر رہے ہیں محدثینوں کے کہ محدث جو بولے ہمارا ایمان ہے، صبح بولے تو صبح، رات بولے تو رات، صبح بولے تو صبح، شام بولے تو شام. اس طرح کی ان کی جو ہے ابھی آ چکی ہے. تو میں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کو شکریہ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو یہ کوشش کر رہے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اہل حدیث بھی تقلید کرتے ہیں، اس کو آپ جو ہے خود ہی آ کے آپ نے کنفیس کر لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا جو ہے ویڈیو آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 1000 آیتیں بھی جو قرآن کی آ جائے نا، اور سلف کا طریقہ اس پر اگر نہیں ہوگا، اور بینات آیت، ایسی بھی بات نہیں مبہم آیت آ جائے، بینات آیت بھی آ گیا اور سلف کا طریقہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، تو میں سلف کے طریقوں کو اپناؤں گا. تو بھائی تو یہ بیچارے حنفی اور دیوبندی بریلوی کیا غلط کر رہے تھے؟ اگر وہ اپنے بزرگوں کی پیروی ویسی کر رہے تھے جیسے آپ محدثینوں کی پیروی کر رہے تھے، تو کیا غلط کر رہے تھے؟ وہ لوگ بھی تو یہی بول رہے تھے نا کہ ہم قرآن اور سنت کو اپنے بزرگ کے حساب سے جو ہے سمجھیں گے. دنیا کا کوئی بھی مسلمان جو ہے نا قرآن کا ڈائریکٹلی انکار نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، میں سنت کو نہیں مانتا. وہ یہ کہتا ہے میں قرآن، حدیث یا سنت کو اپنے بزرگ کے حساب سے مانتا ہوں. اس کا یہ کرائم ہے. ٹھیک ہے، جو چیز کو ڈائریکٹلی سمجھنے کی چیز تھی، جو چیز کو اپنی عقل لگانے کی یہ تھی، اس چیز کو یہ لوگ جو ہے اپنے بزرگ کے تھرو سمجھتے ہیں. تو بھائی جب آپ بزرگ کے تھرو سمجھو گے تو ایکچولی آپ بزرگ کی بات ہی مان رہے ہو نا، آپ تو قرآن کی بات مان ہی نہیں رہے ہو.
बुजुर्ग अगर अलिफ बोलेंगे तो आप अलिफ बोलोगे, अगर बे बोलेंगे तो बे बोलेंगे। भले ही कुरान में कुछ भी लिखा हुआ, आपको कुरान से मतलब नहीं है, कुरान के नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है उससे आपको मतलब है। आपने कभी भी कंपेयर करा के देखा ही नहीं है कि ये एक्सप्लेनेशन को क्या कुरान कबूल करता है या नहीं करता है। अब ये लोग बोलते हैं कि तुम फिर किसका फ़हम लोगे, अगर मुहद्दिसीन का फ़हम नहीं लोगे, फुक़हा का फ़हम नहीं लोगे, तो फिर किसका फ़हम लोगे? भाई मैं अपना फ़हम लूँगा। बोले अपना फ़हम मतलब अपनी तुम ख्वाहिशात की पैरवी करोगे। तो मेरा ये सवाल है कि अगर अपना फ़हम लेने से मुराद जो है मेरी ख्वाहिशात की पैरवी है, तो मुहद्दिसीन का फ़हम लेने से मुराद मुहद्दिसीन की ख्वाहिश का पैरवी है, या फुक़हा की फ़हम लेने से मुराद जो है फुक़हा की ख्वाहिश की पैरवी है? ये सवाल उठता है। भाई जब कुरान ने क्लियर कट सूरह इसरा में फरमा दिया है कि अक्ल, आँख, ज़बान और अक्ल का जो है तुम्हारे पर तुम्हारा सवाल होगा, तो भाई फ़हम जो मैं चूज़ कर रहा हूँ उसका भी मुझे सवाल होगा। तो जब मुझे अमल खुद करना है, मानना खुद ही है, कल को क़यामत के दिन जो है अल्लाह के सामने भी खुद ही को पेश करना है, तो फिर मैं किसी भी बुज़ुर्ग का फ़हम क्यों जो हूँ उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड हो जाऊँ। हाँ, हो सकता है कि मैं उन बुज़ुर्गों की बात सुनूँ और मैं उनसे मुतासिर हो जाऊँ और उनकी बात मुझे कभी लगे, तब उनका फ़हम मेरा फ़हम हो जाता है, क्योंकि मैं उनके फ़हम को चूज़ करता हूँ। हो सकता है कि बाद में मैं किसी और फ़हम को जो चूज़ ना करूँ उनका। लेकिन आप ये कहोगे कि बुज़ुर्गों के हिसाब से, सलफ़ के हिसाब से और 1400 साल के हिसाब से जो ट्रेडिशन चल रहा है उसी हिसाब से आपको इस्लाम समझना पड़ेगा, तो माफ़ कीजिएगा, दुनिया का हर इंसान यही कर रहा है, वो अपने ट्रेडिशन को ही फॉलो कर रहा है। और जब आप उनको इस्लाम की दावत दे रहे हो ना, तो आपका कोई मुँह नहीं बनता कि आप जो है उनको ये बोलो कि आप अपना ट्रेडिशन छोड़ के हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। तो बोलेगा भाई मैं अपना ट्रेडिशन, अपने बाप दादों को छोड़ के तुम्हारे बाप दादों को क्यों फॉलो करना स्टार्ट कर दूं? तो उसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, और वो है दलाइल के बुनियाद पे, कि दलाइल के बुनियाद पे किसी के फोर फादर्स को भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है, चाहे वो अपने हो या पराए हो।